بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم ویورز السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پچھلی ویڈیو میں یہ چیز ڈسکس کی گئی تھی کہ پاکستان میں عربی کو کمپلسری کیا جائے شروع سے کنڈر گارڈن لیول سے، تاکہ کچھ عرصے کے بعد جنرل پاپولیشن میں عربی کامن ہو جائے۔ اگر نیشنل لینگویج اردو ہے اور آفیشیل لینگویج انگلش ہے، اس کے ساتھ ساتھ عربی کو کمپلسری کر دیا جائے، تاکہ اسٹوڈنٹس جب ہائی اسکول لیول تک پہنچیں تو ان کو اتنی لینگویج پہ اتنی سمجھ ہو کہ جب وہ قرآن پڑھیں تو وہ ترجمے کے بغیر قرآن سمجھ سکیں۔ یہ بڑے افسوس کی بات ہے کہ مسلمان کو قرآن ترجمے کے ساتھ پڑھنا پڑتا ہے، تو وہ اتنی ایفرٹ بہت کم لوگ کرتے ہیں۔ اول تو وہ پڑھتے ہی نہیں ہیں قرآن، اور اگر قرآن پڑھیں گے تو سمجھتے نہیں ہیں، اور سمجھنے کے لیے ان کو ترجمہ پڑھنا پڑتا ہے، اور ترجمہ جو ان سے ہوتا ہے وہ جس نے ترجمہ کیا ہے اس کی سوچ ہوتی ہے، تو ترجمے کا ویسے بھی وہ پورا مطلب نہیں سمجھ سکتے۔ تو اسلام سے کئی لوگ تو اس لیے کٹ گئے ہیں کیونکہ ان کو قرآن کی زبان نہیں آتی۔ تو یہ بہت ضروری ہے کہ مسلمانوں کے لیے، ساری دنیا کے مسلمانوں کے لیے، کہ عربی ان کو ضرور سیکھنی چاہیے۔ اور اس کے علاوہ حکمرانوں کو، پاکستانی حکمرانوں کو چاہیے کہ ایسے لوگ حکومت میں لائیں جن کا قرآن کا ذہن ہے، جو قرآنک جن کی سوچ ہے، کیونکہ اللہ پاک قرآن میں ایک سوچ دیتے ہیں، اور وہ سوچ جو سی ہے بڑی مختلف سوچ ہے۔ وہ سوچ کیا ہے کہ ہر چیز اللہ سے ہوتی ہے، اللہ پہ یقین لانا کہ اللہ کامیابی، ناکامی، صحت، تندرستی، زندگی، موت، ہر چیز اللہ کے ہاتھ میں ہے، اور اللہ خوش ہو جائے گا تو اللہ پاک حالات بدلے گا، کہ حالات جو ان سے ہیں وہ اللہ کے ہاتھ میں ہیں۔ یہ جو سوچ ہے، اس سوچ کے بالکل مخالف جو سوچ ہے وہ یہ ہے کہ حالات اللہ کے ہاتھ میں نہیں ہیں، وہ ہمارے کنٹرول میں ہیں۔ اب یہ بالکل سوچ جو سی ہے یہ قرآن کے خلاف ہے، کہ اللہ پاک کہتے ہیں کہ زندگی، موت، کامیابی، ناکامی، سب چیز اللہ کے ہاتھ میں ہے، اور اللہ کا جو ضابطہ ہے کامیابی کا وہ بڑا مختلف ہے، کہ اللہ پاک کے فیصلے انسان کے اعمال کے اوپر ہوتے ہیں، کہ اگر اللہ پاک کو انسان کے اعمال اچھے لگیں تو اللہ پاک کے فیصلے بھی اچھے ہوں گے، اور اللہ پاک اگر ناراض ہو جاتے ہیں تو پھر اللہ پاک حالات بھی خراب کر دیتے ہیں۔ اب ایسے لوگوں کو حکمرانوں کو چاہیے ایسے لوگوں کو لائیں کہ جن کی سوچ یہ ہو، تاکہ وہ یہ سوچیں کہ اللہ کو ہم نے کیسے خوش کرنا ہے۔ آج کل جو باتیں ہو رہی ہیں وہ تو بالکل مختلف باتیں ہو رہی ہیں، وہ تو اللہ کی طرف دھیان ہی نہیں جاتا۔ اگر آپ میڈیا کو دیکھیں، وہ میڈیا کی کیا بات کرتے ہیں، کبھی میڈیا والے کو کہتے ہیں کہ بھئی اللہ کو خوش کر لو، اللہ کی ناراضگی سے حالات ہمارے خراب ہو جائیں گے۔ یہ تو کافروں کی سوچ ہے۔ جو کافر ہیں وہ یہی سوچتے ہیں، وہ تو اللہ کی طرف دھیان ہی نہیں جاتا، وہ تو اللہ کا کوئی تعلق ہی نہیں ہے حالات کے ساتھ۔ تو یہی سوچ پاکستان میں چل رہی ہے۔ اگر پاکستان کے حکمران اس سوچ پہ چلیں گے کہ اللہ کا کوئی تعلق ہی نہیں حالات سے، تو پاکستان کے حالات کیسے ٹھیک ہوں گے؟ تو سوچ ہی خراب ہے۔ وہ سوچتے ہیں کہ ہمارے پاس مال آ جائے گا، ہمارے پاس یہ ہو جائے گا، ہمارے حالات ٹھیک ہو جائیں گے۔ تو اللہ پاک نے سب کچھ فرعون کو دیا، سب کچھ حمان کو، قارون کو، سب کچھ دے کے ان کی زندگی اجاڑ دی۔ تو یہ سوچ کہاں سے آتی ہے؟ یہ کافر کی تو سوچ نہیں، کافر تو یہ سوچتا ہی نہیں، وہ تو کچھ اور سوچ رہا ہے۔ اور وہی سوچ جو سی ہے وہی سوچ چل رہی ہے پاکستان میں۔ 73 سال کے بعد یہی چیز سوچ رہے ہیں لوگ کہ حالات ایسے ٹھیک ہوں گے کہ اگر ہم یہ کر لیں، یہ کر لیں، یہ کر لیں، یہ کر لیں، حالات ٹھیک ہو جائیں گے۔ تو اللہ کی تو بات ہی کوئی نہیں ہوتی۔ اللہ کی بس بات اتنی ہوتی ہے کہ یہ اسلامی ملک ہے، مگر اسلامی ملک سے کیا مراد کیا ہے؟ اسلامی ملک کا مطلب کیا ہے؟ اسلامی ملک کی سوچ ڈیفرنٹ ہوتی ہے، کہ اللہ پاک نے جو قوموں کا ذکر کیا قرآن میں وہ کیا بتایا ہے؟ اس میں یہی بتایا نا
کہ یہ قومیں جو تھیں نافرمان ہو گئیں تو اللہ پاک نے ان کو اجاڑ دیا، ان کو ختم کر دیا۔ یہ سوچ جون سی ہے یہ بچوں کو پڑھانی پڑتی ہے۔ بچے نہیں تو بڑے جب ہوں گے وہ یہی سمجھیں گے کہ یہ جو حالات دنیا میں آتے ہیں اس کا تو کوئی تعلق نہیں ہے اللہ کی نافرمانی سے یا اللہ کی اطاعت سے۔ تو بار بار اللہ پاک اسی چیز پہ کہہ رہے ہیں قرآن میں کہ اللہ کی اطاعت میں کامیابی ہے اور اللہ کی نافرمانی میں ناکامی ہے۔ تو یہ سوچ آئے گی جب جب بچوں کا، لوگوں کا ذہن بنے گا۔ جو سیاستدان لوگ ہوتے ہیں وہ تو یہ باتیں نہیں کرتے۔ یہ آپ سن لیں، یہ سیاستدان جو ان سے باتیں کرتے ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ جی اس نے چوری کی، اس نے ڈاکہ مارا، اس نے یہ کیا، وہ ملک کا مال لوٹ کے چلے گئے، تو اب ان کو جیل میں ہم ڈال دیں گے، ان سے مال لے لیں گے تو ملک کے حالات ٹھیک ہو جائیں گے۔ اب اس طرح حالات ٹھیک ہوں گے؟ اگر آپ سب کو جیل میں ڈال دیں اور سب کا مال لے لیں تو حالات ٹھیک ہو جائیں گے؟ وہ جو لوگ بیٹھے ہوئے حکمران ہیں ان کا بھی یہی ذہن ہے کہ جتنی لوٹ مار کریں گے، جتنا مال بنائیں گے، جتنی عیاشی کریں گے، اتنے ہم کامیاب ہو جائیں گے۔ تو یہ سوچ بدلنے کا کیا طریقہ ہے؟ اب ایک تو طریقہ یہ ہے کہ یہ ساری دنیا میں جو تبلیغ کا کام ہو رہا ہے، ساری دنیا میں جماعتیں جاتی ہیں، پاکستان سے سب سے زیادہ جماعتیں جاتی ہیں ساری دنیا میں۔ اب یہ کیا ہے کہ یہ وقت کیوں لگاتے ہیں؟ اس میں ہر قسم کے لوگ ہیں، اس میں پڑھے لکھے بھی لوگ ہیں، اس میں ان پڑھ بھی لوگ، ہر قسم کے لوگ جاتے ہیں۔ کیا سیکھنے کیا جاتے ہیں؟ ایک سوچ ہے کہ اللہ سے ہوتا ہے، اللہ کے غیر سے نہیں ہوتا۔ اب وہ ایک وقت انہوں نے مقرر کیا کہ بھئی اتنا ٹائم لگاؤ، تو اس ٹائم میں مثلا 4 مہینے کا وہ بتاتے ہیں کہ 4 مہینے لگائیں تبلیغ میں۔ کیوں لگائیں؟ کیونکہ اس میں اس ایک آدمی کی جو سوچ بنی ہوئی ہے اس سوچ کو چینج کرنے کے لیے، اس کا ذہن جو بنا ہوا ہے اس کو چینج کرنے کے لیے۔ اب کتنے لوگ ہیں جو گئے ہوئے ہیں، یہ بڑے پاکستان کے مشہور کرکٹر سعید انور، انضمام الحق، محمد یوسف، اس قسم کے لوگ، اب یہ تبلیغ میں کیسے چلے گئے تھے؟ کیوں چلے گئے تھے؟ تو ان کی زندگیاں کیسے چینج ہوئیں؟ اب یہ سوچنے کی بات ہے۔ جنید جمشید مرحوم، اب وہ بھی ایک زمانے میں اس کی زندگی بہت مختلف تھی، مگر وہ تبلیغ کے کام میں لگا تو اس کی سوچ بدل گئی۔ اس کو یہ چیز کی سمجھ آ گئی کہ اللہ سے ہوتا ہے، زندگی موت اللہ کے ہاتھ میں، عزت ذلت اللہ کے ہاتھ میں۔ اب یہ سوچ کے لیے انہوں نے وقت لگایا، انہوں نے قربانی دی۔ اب اس طرح کے لوگ پاکستان میں لاکھوں میں موجود ہیں۔ اب یہ لوگ اب قربانی دے کے ساری دنیا میں جاتے ہیں، اپنا مال، اپنی یعنی ان لوگوں کو یہ کیا ہے؟ کیونکہ ان کی سوچ بدل گئی کہ اللہ پاک نے ہمیں ایک مقصد کے لیے بنایا۔ نہیں تو یہ بھی بیٹھ کے، یہ بھی پیسے والے لوگ ہیں، یہ آرام سے بیٹھ کے عیاشی کریں، ان کو کیا ضرورت ہے؟ یہ اپنے پیسے لگا کے ساری دنیا میں جاتے ہیں، ساری دنیا میں یہ لوگوں پہ محنت کرتے ہیں کہ دیکھو جو تم سوچ رہے ہو یہ غلط ہے، یہ ایسے نہیں ہے، یہ اللہ کا جو نظام ہے، اللہ کا غیبی نظام جن سا ہے، یہ اس سے کام ہوتا ہے، اس کو اللہ کو خوش کر لو، کام ہو جائے گا۔ اب اس طرح کے جب لوگ، یہ پاکستان کا سرمایہ ہے، اب اس سرمایہ کو تو استعمال ہی نہیں ہوتا۔ یہ کتنا بڑا سرمایہ ہے پاکستان کا۔ پاکستان شاید واحد ملک ہے جس سے سب سے زیادہ جماعتیں ساری دنیا میں جاتی ہیں، اور یہ لوگ قربانی دے رہے ہیں اس لیے کہ یہ لوگوں کو یہ چیز سمجھ آ جائے۔ میرا نہیں خیال کوئی ایسی جماعت دنیا میں ہے جو لوگ اپنی قربانی دے کے، اپنا مال، اپنا آرام قربان کر کے دنیا میں پھر رہے ہیں اور یہ محنت کر رہے ہیں۔ اب یہ جو لوگ پاکستان میں موجود ہیں ان کو نہ استعمال کرنا، یہ کتنی بڑی بدقسمتی ہے ہمارے حکمرانوں کی۔ اب ان کو پتہ نہیں ہے، اب عمران خان کو پتہ نہیں ہے کہ اس کے جو کرکٹ کے کولیگز ہیں سعید انور اور یہ انضمام الحق اور محمد یوسف، یہ جو کام کر رہے ہیں یہ کیوں کر رہے ہیں؟ یہ کوئی پیسے کے لیے تو نہیں کر رہے، یا شہرت کے لیے تو نہیں کر رہے، یہ کیوں کر رہے ہیں؟ تو عمران خان اس طرح کے لوگوں کو حکومت میں کیوں نہیں لاتا؟ اس طرح کے لوگ موجود ہیں۔ اب دوسرے جو رکھے ہوئے لوگ، نہ ان کو دین کی سمجھ ہے نہ دنیا کی سمجھ ہے، تو پاکستان کے حالات ٹھیک کیسے ہوں گے؟
پاکستان کے حالات ٹھیک ہوں گے جب لوگ ٹھیک آئیں گے، جن کی سوچ ٹھیک ہے، جو قرآن کو سمجھتے ہیں، جو قرآن پہ عمل کرتے ہیں۔ اب دیکھ، ان لوگوں کا حلیہ ہی بدل گیا ہے، پہلے کیا تھا پھر بعد میں کیا بن گیا، کیسے ہوا؟ جب تک جس طرح کی آدمی کی سوچ ہوگی اس طرح کے وہ کام کرے گا۔ اب جو آدمی کی سوچ ڈفرینٹ ہے وہ پھر لوٹ مار نہیں کرے گا تو کیا کرے گا؟ اب یہ جو لوگ اپنا مال لگا کے ساری دنیا میں پھر رہے ہیں، قربانی دے رہے ہیں، یہ اگر حکومت میں ہوں گے تو یہ لوٹ مار کریں گے، یہ ملک کے خزانے کو لوٹیں گے، یہ عیاشی کریں گے، یہ کیا کریں گے؟ یہ کتنی بدقسمتی ہے ہمارے لوگوں کی کہ اس طرح کے لوگ جو ساری دنیا میں جو کام کر رہے ہیں اور وہ اپنے ملک میں ان کو کوئی پوچھتا ہی نہیں ہے، ان کی کوئی وقت ہی نہیں، اور جو حکومت میں بیٹھے ہیں ان کو بیچاروں کو پتہ ہی کچھ نہیں۔ تو یہ حکمران جو پاکستان کے ہیں، چاہے وہ فوج میں ہوں یا سول سروس میں ہوں یا جس شعبے میں ہوں، ان کو چاہیے ان سے پوچھیں کہ بھائی آپ اس طرح کیسے بن گئے تھے؟ پھر وہ آپ کو بتائیں گے کہ ہم نے وقت لگایا تھا، ہم نے قربانی دی تھی، ہمیں چیز کی سمجھ آ گئی تھی کہ یہ جو دنیا کا نظام ہے اس کا کنٹرول اللہ کے ہاتھ میں، حکومت کے ہاتھ میں نہیں ہے۔ حالات حکومتیں نہیں بدلتی، لوگ سمجھتے ہیں حکومتیں بدلیں گی، عمران خان کی حکومت آئے گی تو حالات ٹھیک ہو جائیں گے، مہنگائی ٹھیک ہو جائے گی، قرضے اتر جائیں گے، کرپشن ختم ہو جائے گی، جہالت ختم ہو جائے گی، یہ ہو جائے گا۔ اس طرح نہیں ہوتا۔ یہ لوگ جن سے ہیں انہوں نے یہ چیز سیکھی ہوئی ہے کہ اللہ پاک نے ایک طریقہ بتایا، نبیوں کو بھیجا لوگوں کو بتانے کے لیے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو ایک مقصد کے لیے بنایا اور وہ تھوڑا سا اسے وقت دیا ہے اس کو دیکھیں کہ یہ کرتا کیا ہے اس ٹائم میں۔ اب جس میں اللہ کا ڈر آ جائے وہ تو پھر حکومت میں ہو یا کہیں بھی ہو، وہ تو پھر اللہ کی نافرمانی نہیں کرے گا۔ تو یہ تبلیغ کی ایک ٹریننگ ہے، اس پہ غور کرنا چاہیے لوگوں کو۔ یہ ایک قسم کی آپ سمجھ لیں انٹرنیشنل اکیڈمی ہے، ساری دنیا سے لوگ آتے ہیں پاکستان، سب سے بڑا اجتماع ہوتے ہیں ادھر پاکستان، انڈیا، بنگلہ دیش، ساری دنیا سے لوگ آتے ہیں۔ اب یہ سیکھنے کے لیے آتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا غیبی نظام کیسے چلتا ہے، اور یہ لوگ جن سے ہیں ان کی زندگیاں بدل گئی ہیں، انہوں نے دیکھ لیا ہے کہ اللہ کی مدد کیسے آتی ہے۔ مگر اب یہ افسوس کی بات ہے کہ پاکستان کے حکمرانوں کو ابھی تک اس چیز کی سمجھ نہیں آئی، چاہے وہ ملٹری کے لوگ ہیں یا سویلین لوگ ہیں۔ جب تک وہ اس کام، اول تو خود کام میں وقت اس میں ٹائم لگائیں، عمران خان صاحب کو چاہیے کہ خود بھی وقت لگائیں اور خود اندر سے جا کے دیکھیں کہ یہ کام ہے کیا، اور پھر جو ان سے ان کے منسٹرز اور بڑے بڑے عہدے پہ جو لوگ بیٹھے ہوئے ہیں ان کو بھی مشورہ دیں کہ بھی آپ بھی جا کے وقت لگاؤ۔ میں تو یہ کہتا ہوں کہ یہ ایک کنڈیشن ہونی چاہیے کہ جس طرح یہ کورس انگریزوں کے زمانے میں یہ جو سی ایس پی افسر ہوتے تھے ان کو وہ آکسفورڈ اور کیمبرج بھیجتے تھے ٹریننگ کے لیے، 1 سال ان کا ادھر کورس ہوتا تھا۔ وہ کیا پڑھاتے تھے ان کو؟ ان کا ذہن بناتے تھے، ان کی ساری تربیت ہوتی تھی۔ پہلے ان کی تربیت ادھر انڈیا میں ہوتی تھی، پاکستان میں، پھر اس کے بعد جا کے وہ ادھر انگلینڈ میں لگاتے تھے 1 سال، اور ادھر سے پھر آ کے پھر وہ بالکل انگریزی ذہنیت کی ٹریننگ لے کے آ کے تو حکومت کرتے تھے۔ یہ تو صرف 4 مہینے کا کورس ہے، اور اس میں تو خرچہ بھی کوئی نہیں ہے، حکومت کا تو کوئی خرچہ ہی نہیں ہے۔ یہ تو جو لوگ جاتے ہیں اس میں تبلیغ میں وہ تو اپنے خرچے پہ جاتے ہیں، اور جب یہ جو لوگ قربانی دیں گے تو پھر انشاءاللہ ملک کے حالات بدلیں گے۔ اس وقت تو جو حکمران آتے ہیں وہ تو ان کی سوچ یہ ہوتی ہے کہ اب ہمیں موقع مل گیا لوٹ مار کا، اب خوب مال بناؤ اور خوب عیاشی کرو۔ تو یہ جو تبلیغ میں جاتے ہیں ان کا ذہن کیا ہوتا ہے کہ بھی اپنا مال، اپنی جان، اپنا مال لگاؤ تو اللہ کو خوش کر لو۔ تو یہ اس طرح کے جب لوگ آئیں گے اللہ کو خوش کرنے والے تو ملک کے حالات ٹھیک نہیں ہوں گے، غریبوں کی حالت ٹھیک نہیں ہوگی، بے روزگاری اور یہ مہنگائی، یہ سارے مسئلے تو حل ہو جائیں، خود بخود حل ہو جائیں گے۔ پاکستان کا تو یہی ہے نا، سارا وقت لوگ پریشان ہیں بیچارے، بے روزگاری ہے،
غربت ہے، بیماری ہے، ہسپتال نہیں ہے، ڈاکٹر نہیں ہے، وہ نہیں ہے۔ اب یہ کتنی ڈاکٹر تبلیغ کے کام میں لگے ہوئے ہیں، یہ جا کے ساری دنیا میں اپنا مال لگا کے لوگوں کو یہ سکھا رہے ہیں کہ اللہ سے تعلق جوڑ لو، اللہ کی بات مان لو۔ اب یہ لوگ کوئی مدرسے کے پڑھے نہیں ہوئے، یہ کوئی علماء نہیں ہیں، انہوں نے کوئی ان کی بچپن میں اس طرح کی دینی تعلیم نہیں تھی، مگر یہ لوگوں نے یہ 3-4 مہینے لگا کے اپنی ان کی زندگی ان کو سمجھ آ گئی۔ اب ان لوگوں سے پوچھا جائے، اب میڈیا میں تو یہ لوگ آتے ہی نہیں ہیں، ان کو پوچھتا ہی نہیں ہے۔ جو لوگ میڈیا میں وہ بلاتے ہیں، اینکرز وغیرہ جن لوگوں کو بلاتے ہیں، ان کو تو بیچاروں کو دین کا الف بے نہیں آتی، وہ کیا بتائیں گے؟ وہ کیا ملک کے حالات ٹھیک کریں گے؟ وہ وہی چیزیں وہ بتائیں گے جو انہوں نے خود کی ہیں، یا وہی ہے کہ جی اس طرح ہوتا ہے، ایسے ہوتا ہے۔ لوگوں کا وقت بیکار ویسٹ کرتے ہیں، اپنا بھی اور دوسروں کا بھی، اور میڈیا بھی ویسٹ کرتا ہے۔ اور پاکستان کے اگر حالات ٹھیک کرنے ہیں، اگر یہ واقعی چاہتے ہیں، اگر عمران خان صاحب واقعی ملک کا حالات ٹھیک کرنا چاہتے ہیں، تو ان کو چاہیے کہ اس طرح کے لوگ ان سے پوچھیں کہ بھئی آپ رائیونڈ میں جا کے کیا کرتے ہو؟ آپ نے کیا سیکھا ہے؟ یا آپ کا حولیہ ہی بدل گیا ہے؟ پہلے آپ کا حولیہ کیا تھا، اب کیا ہوا؟ کیسے ہوا ہے؟ ان لوگوں سے بیٹھ کے فضول لوگوں سے مشورہ کرنے کا کیا فائدہ؟ وہ کہ جی ورلڈ بینک سے ایکسپرٹس بلاؤ، اور ادھر سے بلاؤ، اور ادھر سے بلاؤ، تو ادھر سے حالات ٹھیک ہو جائیں گے۔ پاکستان کی ہسٹری میں کتنے ورلڈ بینک کے ایکسپرٹس آئے ہوئے ہیں، آپ ہسٹری دیکھ لیں۔ پہلے دن سے لے کے ساری دنیا کے ایکسپرٹس، ساری دنیا کے اکانومسٹ، ساری دنیا کے بڑے ہائیلی ایجوکیٹڈ، انہوں نے کیا بنایا ہے؟ ملک کا ستیہ ناش کر کے رکھ دیا۔ اور ان لوگوں کو کہتے ہیں وہ تو جاہل ہیں، ان کو تو پتہ ہی کچھ نہیں ہے، یہ کیا کر سکتے ہیں؟ بھئی ان لوگوں کو یہ آپ پوچھیں کہ آپ نے اتنا جو وقت لگایا، آپ نے کیا سیکھا ہے، اور کیسے ملک کے حالات ٹھیک ہوں گے؟ یہ مولانا طارق جمیل سے پوچھیں، یہ ڈاکٹر بننے گئے تھے، تو ڈاکٹر بنتے بنتے یہ عالم بن گئے، اور وہ ساری دنیا میں بیان ان کا چلتا ہے۔ کیوں چلتا ہے؟ کیونکہ تبلیغ کے کام میں انہوں نے یہ وقت لگایا ہوا ہے۔ ان سے پوچھیں کہ آپ نے کیا سیکھا، کیسے سیکھا؟ اب کبھی کبھی کوئی کرائسس ہوتا ہے تو کسی کی وہ سپیچ آ جاتی ہے کہ جی یہ دیکھیں یہ کر رہے ہیں وہ، مگر یہ لوگوں وہ سمجھتے ہیں کہ ان کا دنیا حکومت کے ساتھ تعلق ہی کوئی نہیں ہے۔ یہ تو سب سے بڑی حماقت ہے کہ ان کو پتہ ہی نہیں ہے کہ خلفائے راشدین کے زمانے میں جو لوگ حکومت میں تھے وہ تو بہت دینی لوگ تھے، مذہبی لوگ تھے۔ وہ کوئی اکانومسٹ اس طرح کے لوگ تو نہیں تھے کہ جن کو رومنز اور پرشین کا اکنامک سسٹم پتہ تھا، اور وہ لوگ تھے جن کی دعائیں قبول ہوتی تھیں، جن کا اللہ کے ساتھ تعلق تھا، جو جانتے تھے کہ کنٹرول تو اللہ کا ہے، کہ اللہ کو خوش کر لیں گے اللہ ہمارے حالات ٹھیک کر دے گا۔ اللہ نے حالات ٹھیک کر دیے اور ساری دنیا کو دکھا دیا کہ یہ دیکھو حالات ٹھیک کرنے کا یہ طریقہ ہے، ان لوگوں کے پیچھے چلو حالات ٹھیک ہو جائیں گے۔ جو بعد میں لوگ آئے ان کا تعلق اللہ سے کٹ گیا، اور اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ حالات خراب ہونے شروع ہو گئے۔ تو اللہ کرے کہ یہ عمران خان صاحب کو اور جو پاکستان کے حکمران ہیں ان کو یہ چیز سمجھ آ جائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔